نہیں نا پتا اس نے نہیں باہر جانا بستی سے, میں جا رہا ہوں بس رہنے دو. نہیں بیٹھے بیٹھے آرام. یار وہی خدا کے واسطے سمجھا کرو, وہی بد تہذیبیاں میرے متھے مارے گا یہ. اور میرے پاس آج کوئی ایسی بد تہذیبی نہیں ہے جس کا تعلق تم سے ہے. چلے ٹھیک ہے, چلو کیا ہے پھر بد تہذیبی؟ اچھا, ہماری آج کی پہلی بد تہذیبی, اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, اس کا اعادہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل مونسون کا موسم ہے, بارشوں کا موسم ہے, اور جگہ جگہ پانی کھڑا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی بد تہذیبی کا مظاہرہ یہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ جب ہم بائک پہ یا گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں, اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ سڑک کے کنارے کچھ لوگ شریف آدمی بیچارے گزر رہے ہیں جن پر ہم چھینٹے اڑاتے ہوئے جاتے ہیں. بلکہ صرف ان جو پیدل گزر رہے ہیں ان پر نہیں, اگر گاڑی والا ہے تو وہ موٹر سائیکل پر چھینٹے ڈال رہا ہے, موٹر سائیکل والا جو ہے وہ پیدل گزرنے والے پہ یا سائیکل والے پہ چھینٹے اڑاتا ہوا گزر رہا ہے. وہی بات ہوئی نا. کیا کیوں؟ وہ میرے سکوٹر کا پچھلا میڈ فلیگ ٹوٹا ہوا ہے اور پیچھے سے چھینٹے پڑتی ہیں, اس نے کہیں دیکھ لیا اور جان بوجھ کے اس نے یہ کیا. تو اسے مرمت کراؤ نا, یہ بھی بد تہذیبی ہے. تو یہ پروگرام کے بعد مجھے کہہ دیتے کیمرے کے سامنے تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے. اچھا, ہماری اگلی بد تہذیبی کا تعلق جو ہے وہ ہمارے جو تفریحی مقامات, ہوٹلز یا دیگر جو پبلک مقامات ہیں ان سے ہے. اس پر ہم بالعموم ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے موبائل کیمرے کی مدد سے یا ویسے بھی جو ڈیجیٹل کیمرے کی مدد سے بھی وہ تصویریں بناتے ہیں اپنی فیملی کی. اچھا, جو قریب بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی ظاہر ہے تصویریں اس میں آتی ہیں. اب ہو سکتا ہے بلکہ اس بات کا غالب امکان ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہ کریں کہ ان کی تصویر بھی اتاری جائے, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں تصویر لیتے ہوئے کہ اس وقت اس کیمرے کی زد میں صرف اس کی فیملی نہیں ہے اور بھی لوگ آ رہے ہیں. بالکل جی, یہ بندہ مجھے پوائزن لگنا شروع ہو گیا. یہ دیکھو تم, دوسری بات تہذیبی بھی اس نے میری نکالی. تم لے لو یار, تم لے لو, اس میں سے کیمرہ نکال کے نا مجھے بیلنس ڈلوا دو. بڑے سیانے ہو. اچھا, یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے تصویر لینی بھی ہے تو کوئی فیملی کے قریب آ بھی رہی ہے اس فریم کے اندر تو ان سے جا کے کہہ دیا جائے, ریکویسٹ کر دی جائے کہ جو کوئی بھی ہیں کہ وہ سائٹ پر ہو جائیں گے, جی ہم پکچر لینا چاہتے ہیں, اگلا کہہ کے چلو دوڑو. یا جن کی آپ نے تصویر لینی ہے اپنی فیملی کی, ان کو آئسولیٹ کر لیا جائے, الگ جگہ پہ بٹھا کے آپ اپنا شوق پورا کر لیں, لیکن جہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے اس طرف کیمرے کا رخ کرنا مناسب نہیں. اچھا, ہماری اگلی بد تہذیبی جو ہے اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ بیوروکریٹس کے ساتھ ہے. ویسے تو اس کا مظاہرہ جو زیادہ جو حیثیت والے لوگ ہیں یا زیادہ اچھے گریڈز والے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہ اس کا مظاہرہ بیوروکریٹس کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب زیادہ حیثیت والا شخص یا بڑا افسر اپنے سے کم تر حیثیت یا کم تر گریڈ کے افسر سے بات کرتا ہے, آپریٹر کے ذریعے کال ملانے کو کہتا ہے, تو اگر وہ بیچارہ آپریٹر جو ہے وہ جس کو کال ملاتا ہے اس کو لائن پر لانے سے پہلے اپنے باس کو لائن پہ لے آئے تو اس کی کم بختی آ جاتی ہے بیچارے کی, کہ یہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں جو بڑا افسر ہے کہ تم اس فلاں شخص کو لائن پہ لانے سے پہلے تم نے یہ جرت کیوں کی کہ تم مجھے لائن پہ لے آئے ہو. یار ایک فیڈرل سیکٹری اللہ بخشے ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں, اللہ بخشے, میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, بالکل سیم یہی واقعہ ہوا کہ کسی بندے کے ساتھ نا آپریٹر نے ملا دیا ان کو. فون سننے کے بعد اس بندے نے, اس سیکٹری صاحب نے اپنے پی اے کی جو کی ہے کہ تم نے مجھے کیوں پہلے لائن پہ لیا ہے. یہ اصل میں جو کسی کمپلیکس کا شکار لوگ ہوتے ہیں یہ اس کی علامت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی انہی کی. ہاں, یہ مجھے بالکل یاد ہے کہ اس سیکٹری کا بھی اپنا ایک کمپلیکس تھا. جس کا کمپلیکس ہو اپنا وہی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے, یہ یاد رکھو. وہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے. مسکین بندے کو کیا, وہ تو بیچارہ ویگن پہ چڑھ گیا کہ اتر گیا تھا کہ تو کہا گئے. اچھا, ہماری اگلی بد تہذیبی کا تعلق باتھ روم سے ہے. ہاں یار, یہ تو بہت ہی برا لگتا ہے. کوئی سوراخ والا لوٹا جو پڑا ہوتا ہے نا, جس کو بھر کے اٹھائے تو وہ کھبا گوڈا سارا گلا کر دیتا ہے. انتہائی بڑی بات ہے, فضول آدمی. اچھا, میں جس بد تہذیبی کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ جب کوئی ایک شخص جو ہے وہ باتھ روم استعمال کرتا ہے, نہاتا ہے, تو وہ صابن پہ جو بال لگے ہوتے ہیں وہ دوبارہ صاف کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا, اسی طرح چھوڑ آتا ہے. اب جو اس کے بعد نہانے والا آتا ہے اس کو بہت الجھن اور گھن محسوس ہوتی ہے اس صابن کو استعمال کرتے ہوئے. چند لمحے لگتے ہیں اس صابن کو صاف کرتے ہوئے, ایک لمحے کے لیے آپ پانی کے نیچے رکھیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے. اچھا, صابن کے استعمال سے متعلق ایک اور بھی رویہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اس کو بالعموم ایسی جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں جہاں پر وہ بالکل وہ صابن کی شکل نہیں رہتی, یعنی جس صابن دانی میں ہم رکھتے ہیں وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کو بھی پھر دل نہیں کرتا. یہ بات تہذیبی بھی اور نقصان بھی ہے. ایک چھوٹی سی اور بات تہذیبی تمہیں بتا دوں, نہانے کے بعد جو توڑیا گلا ہوتا ہے اس کو بھی پہلے دھوپ میں ڈالنا چاہیے, ورنہ اس میں سے سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ اتنا بیوقوف نہیں ہے. اچھا, ایک اور بات تہذیبی جس کا تعلق بچوں سے ہے وہ یہ ہے کہ بچے جب گھر میں چیونگم کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد اسی چیونگم کو وہ اپنی طرف سے بہت چھپا کے کسی جگہ پہ کسی ٹیبل کے, بیڈ کے یا چیئر کے نیچے چپکا دیتے ہیں, یا نیچے چپکا دیتے ہیں, یا یہ بھی بہت خیر وہ احسان کرتے ہیں اگر وہ یہ کر دیں, ویسے تو وہ سرے عام پھینک دیتے ہیں کہیں پہ, اور اس کے بعد وہ پاؤں پہ چپکتی ہے, دوسری چیزوں سے چپکتی ہے, اور ایک عجیب ایک گندگی کا احساس ہوتا ہے. اچھا, ویسے یہ والا رویہ صرف بچوں تک محدود نہیں رہا, اچھے خاصے نوجوان عقل مند لوگ بھی یہی حرکت کرتے پائے جاتے ہیں. اور یار ہر بد تہذیبی کا تعلق تم سے نہیں ہے یار, تم کیوں ہر بات دل پہ لے لیتے ہو؟ تو اگر کسی نے کی ہو یہ حرکت تو وہ پھر اس کو غصہ نہیں چڑھے گا. تم یوں کرو, ایک دفعہ مجھے لسٹ دے دو کہ یہ سب بد تہذیبیاں میں کرتا ہوں, اس کے بعد میرے پاس کچھ بولنے کے لیے بچے گا ہی نہیں. سر آپ ان سے کہیں کہ وہ لسٹ دیں جو بد تہذیبیاں یہ نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو مجھے ایک بات بتاؤ, جب چنگم بندہ چباتا ہے کھاتا نہیں ہے, ٹھیک, چبا کے اس کو اندر تو لے کے نہیں جانا, تو پھر چبا کے جب زبانیں تھک جاتی ہیں تو وہ نکال کے کیا کان میں رکھ لے بندہ؟ ڈسٹ بن کس مرض کی دوا ہے؟ خواتین و حضرات یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, یہ اس سے زیادہ بیتی برداشت نہیں کر سکتا. لبے میں نے کسی دن تمہارے سامنے بلہوش ہونا ہے, دیکھنا جتنی تم میری کر رہے ہو نا.